ایک مسافر ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بزرگ نے فرمایا، کھانے کا وقت ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ مسافر ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو مسافر نے دسترخوان کو لپیٹنا شروع کیا تاکہ جا کر دسترخوان جھاڑ دے تو بزرگ نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ مسافر نے کہا، حضرت دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ مسافر نے کہا، حضرت دسترخوان جھاڑنا کون سا فن یا علم ہے جس کے لیے باقاعدہ تعلیم کی ضرورت ہو؟ باہر جا کر جھاڑ دوں گا۔ بزرگ نے فرمایا، اسی لیے تو میں نے تم سے پوچھا تھا کہ دسترخوان جھاڑنا آتا ہے یا نہیں۔ معلوم ہوا کہ تمہیں دسترخوان جھاڑنا نہیں آتا۔ مسافر نے کہا، پھر آپ سکھا دیں؟ فرمایا، ہاں، دسترخوان جھاڑنا بھی ایک فن ہے۔ بزرگ نے اس دسترخوان کو دوبارہ کھولا اور اس پر جو بوٹیاں یا بوٹیوں کے ذرات تھے ان کو ایک طرف کیا اور ہڈیوں کو جن پر کچھ گوشت وغیرہ لگا ہوا تھا ان کو ایک طرف کیا اور روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ذرات تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر مسافر سے فرمایا، دیکھو یہ 4 چیزیں ہیں اور میں نے یہاں ان چاروں کی علیحدہ علیحدہ جگہ مقرر کی ہے۔ یہ جو بوٹیاں ہیں ان کی فلاں جگہ ہے، بلی کو معلوم ہے کہ کھانے کے بعد اس جگہ بوٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ آ کر ان کو کھا لیتی ہے۔ اور ان ہڈیوں کے لیے فلاں جگہ مقرر ہے، محلے کے کتوں کو وہ جگہ معلوم ہے، وہ آ کر ان کو کھا لیتے ہیں۔ اور جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں ان کو اس دیوار پر رکھتا ہوں، یہاں پرندے، چیل، کوے آتے ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ اور یہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یہ میرے گھر میں موجود چیونٹیوں کا بل ہے، ان کو اس بل میں رکھ دیتا ہوں جو چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں۔ پھر فرمایا، یہ سب اللہ جل شانہ کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے، اس کے رزق کو اس کی مخلوق تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھے تو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھا لو۔ روٹی کی بے ادبی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ رزق کی بے ادبی سے آپ کے رزق میں کمی واقع ہوتی ہے۔ رزق کو جتنی محبت سے اور اتنی شفقت سے رکھو گے اتنی زیادہ رزق کی فراوانی تمہارے ساتھ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھا لیا کرو یا کسی نہ کسی جانور یا چرند پرند کے لیے رکھ دیا کرو۔ تمہارا ایک ایک ذرہ ضائع کیا ہوا کسی کے پیر کے نیچے آئے، کسی گندگی کے نیچے آئے تو اس سے تمہارے رزق میں کمی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ رزق میں بڑھانے کا سبب ایک ہی ہے کہ رزق کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، رزق کو عزت دینی چاہیے۔ یونیورسل سی بات ہے، جس کو آپ عزت دو گے وہ آپ کے ساتھ زیادہ چمٹے گا۔ تو رزق کو جتنا ہو سکے عزت دو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں ڈھیروں برکتیں ڈالے گا۔ آمین۔